ایک تو یہ ہے بعض لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بھائی عام صدقہ و خیرات آج بھی کرو، جمعہ کا دن ہے، کل کرو، پرسوں کرو، ضروری نہیں ہے کہ صدقہ اور خیرات تم صرف 10 محرم عاشورہ کے دن کرو۔ بہت سے لوگ ہمارے اہل سنت وہ لوگ وہ بھی اسی طرح انجانے میں کرتے ہیں، بھائی صدقہ و خیرات سال بھر آپ کرتے رہو، کوئی ممانعت نہیں۔ لیکن ان لوگوں کے جو باطل غلط عقیدے والے ہیں اس دن کرنا اور لازمی سمجھنا یہ دین اسلام میں ثابت نہیں۔ ہاں ایک اور مسئلہ ہے، 10 محرم کا ایک تو حکم یہ ہے کہ روزہ رکھو، ایک روزہ ایک سال کے گناہ، ایک روایت میں سال گزشتہ کے گناہ معاف ہوں گے، ایک روایت میں ابن ماجہ کی آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا عاشورہ کے دن، لیکن 10 محرم کے دن اگر کوئی آدمی اس دن اپنے بیوی بچے اپنے گھر والوں کے اہل و عیال کے لیے نان و نفقہ میں تھوڑا سا اضافہ کر دے، تھوڑا خرچہ زیادہ کر لے، اس کی شریعت میں گنجائش ہے۔ ہاں بہت سے لوگ اس کی گنجائش ہے، اگرچہ روایت حدیث پہ تھوڑا کلام ہے ضعیف، ایک راوی ضعیف ہے، لیکن یہ ہے کہ فضائل میں آپ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورہ اوسع اللہ علیہ سائر سنہ، جو آدمی عاشورہ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پہ رزق روزی میں کھانے پینے کی چیزوں میں تھوڑا اضافہ کر دے، امید ہے پورے سال اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ رزق عطا کرے گا۔ اس لیے 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے اگر عام دنوں سے کچھ پھل فروٹ زیادہ کر دے، سبزی گوشت زیادہ کر دے، تھوڑا چیزیں زیادہ میں تو یہ کہتا ہوں صرف اپنے بچوں پہ نہیں، اہل عیال پہ، اپنے اڑوس پڑوس میں جو غریب رہتے ہیں ان کو بھی کچھ پکا کر کے بھیج دے۔ بہرحال اس کے گنجائش ہے 10 محرم۔ دوسرا مسئلہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، یہ بوڑھے مرد اور بوڑھیوں میں بہت زیادہ یہ بات مشہور ہے، جی محرم کا مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ بھئی کس نے کہا محرم غم کا مہینہ؟ ابھی آپ کو تاریخ بتا دیا، محرم کا مہینہ اسلام کے دین سب سے افضل مہینہ ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اس محرم کے مہینے میں، پورے محرم کے مہینے میں ہمارے یہاں لوگ شادی نہیں کرتے، اسی طرح ہے سب کے لیے، محرم کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے، اور جو آدمی شادی کرے گا نا اس شادی کو منحوس سمجھتے، کہتے یا تو یہ شادی میں یہ ٹوٹ جائے گی، یہ شادی نکاح، یا ان کے بچے نہیں ہوں گے، مختلف باتیں لوگوں نے بنائے کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا یہ ایک جرم سمجھتے ہیں، نحوست سمجھتے ہیں۔ بھائی یہ بات غلط ہے، بات غلط ہے۔ محرم کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محرم کے مہینے میں کیا۔ اگر محرم کا مہینے میں شادی کرنا جرم ہوتا تو محمد رسول اللہ کرتے نہیں کرتے۔ اس لیے علماء نے فرمایا شادی محرم کے مہینے میں شادی کرنا سنت ہے۔ جو لوگ بدعت کہتے ہیں، جو لوگ نحوست کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہ کرو، بہت سے لوگ تو محرم کے مہینے کے آخر تک کوئی کام بھی شروع نہیں کرتا ہے، دکاندار دکان نکالنا ہے، نہیں یہ محرم کے بعد پھر کریں گے، بیٹھک اور گھر بنانا ہے، نہیں یہ محرم کے بعد کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ بتاتے تو نہیں ہے، جب آپ زیادہ اس کو چیڑ چاڑ کرو گے وہ کہتے ہیں یار یہ محرم کا مہینہ نکلے، کیوں؟ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ، یہ نحوست کا مہینہ۔ یہ لوگ، حالانکہ دین اسلام میں یہ افضل مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ایام یہ محرم کے ہے۔ اور نبی علیہ السلام جب اپنے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کراتا ہے محرم کے مہینے میں۔ یہ آپ علماء جانتے ہیں، تاریخ مدینہ لابن عساکر، اس میں یہ لکھا ہے، تاریخ الرسول والملوک للتبری، یہ تاریخ کے علماء سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، علماء کو معلوم ہے۔ جب پیغمبر اپنی لاڈلی کی بیٹی حضرت فاطمہ جو جنتی عورتوں کے سردار ہے اس کے شادی محرم میں کراتا ہے، تو پھر ہم اور آپ لوگ کون ہے جو محرم میں شادی نہیں کراتے، اور جو کرتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں۔
اس لیے یہ ذہنیت رکھنا کہ محرم میں شادی کرنا، نکاح کرنا یہ منحوس ہے، یہ بے برکت ہے، یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں شادی وغیرہ نکاح خوشی نہیں منانا، یہ بات غلط ہے، 100% غلط ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب مجھے بتاؤ نکاح سنت ہے کہ نہیں؟ نکاح پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، سمجھا گئی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، میری سنت ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، علماء دیوبند کے ایک عالم ہے، ان کے پاس ایک آدمی ہے کہ حضرت محرم میں شادی کرنا کیسا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی آپ بتاؤ محرم میں سنت پڑھنا کیسا ہے، محرم میں مسواک کرنا کیسا ہے، محرم میں کسی کو دعوت سنت کھانا کھلانا کیسا ہے؟ یہ تو ایک سنت عمل ہے، محرم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے اور علماء نے بیان فرمایا ہے کہ دین وہ مکمل ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین اللہ نے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، اللہ نے دین مکمل کر لیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر ہم اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ جی محرم کے مہینے میں یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ دین اسلام کے خلاف ہے، یہ بات کہاں سے ثابت ہوئی؟ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب کافروں نے بے دردی سے شہید کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آپ نے پڑھا ہے وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ، علماء خطبے میں بھی کہتے ہیں وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، یہ اللہ کا شیر ہے حضرت حمزہ۔ جب کافروں نے ظالموں نے شہید کر دیا، ناک کاٹ دیا، ہونٹ اوپر والا نیچے والا کاٹ دیا، آنکھیں نکال دیا اور کان کاٹ دیا، حضرت حمزہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچزاد کو دیکھ لیا، بے اختیار رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا ظالموں نے میرے چچا کا کیا عشر کر دیا، بڑے غمگین ہو گئے محمد رسول اللہ۔ جب حضرت حمزہ کا جنازہ لانا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، وہاں کی خواتین سب جمع ہے، نبی علیہ السلام کے دروازے پہ بیٹھے ہیں اور روتی ہیں، غم کا اظہار کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا کر رہی ہے، یہ حضرت حمزہ کی غم ماتم کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ ان سے کہا آپ کی بڑی مہربانی، آپ چلے جائیں، میرے گھر پہ رونا دھونا نہ کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور رسول اللہ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محرم کے مہینے میں شادی کرنا بھی جائز ہے، اس میں روزہ رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، اور اس مہینے میں جتنے بھی آدمی روزے زیادہ رکھے، خاص کر 9 اور 10 محرم کو، 9 اور 10، اور ہمارے یہاں 9 اور 10 محرم کب آتا ہے؟ ہفتے والے دن، آنے والے ہفتے، ایک تو یہ کل والا دن، یہ ہفتہ نہیں وہ دوسرا والا ہے، ہفتہ 9 محرم ہے اور اتوار کو 10 محرم ہے۔ اگر کوئی جمعے والا روزہ رکھتا ہے تو آنے والے جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن روزہ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے عاشورہ کے دن کے بارے میں فرمایا 1 سال گزشتہ گناہ معاف ہوں گے، 1 سال آئندہ گناہ معاف ہوں گے، عاشورہ 10 محرم کے روزہ رکھنے کا۔